احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 23ویں سپارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ یاسین 22ویں سپارے کے آخر سے شروع ہو رہی ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت ذکر فرمائی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کی روح کے قبض ہونے کا وقت ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، تو اس کے قریب میں سورہ یاسین کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، چونکہ یہ قلب قرآن ہے، قرآن مجید کا دل ہے، تو اسی مناسبت سے اس آدمی کے دل میں ایمان کی حرارت مزید پیدا ہوتی ہے اور اس ایمان کی حرارت کی وجہ سے اسے کلمے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ یاسین کو اس وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے جو آدمی روزانہ صبح کو پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک شام تک کے اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اور جو آدمی 1 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 10 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت اور یہ اتنی بڑی اہمیت اس کو جو دی گئی ہے، چونکہ قلب قرآن کہا گیا کہ ہر چیز کا ایک قلب اور دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل اور قلب سورہ یاسین ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں جو دل ہوتا ہے وہ تمام کے تمام اعضاء کا رئیس اور سردار ہوتا ہے، تمام کے تمام اعضاء کی حرکت کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے۔ اگر دل درست ہے تو سارے کے سارے اعضاء درست ہیں، اور اگر دل میں فساد آ گیا ہے، دل میں موت آ گئی ہے، تو یقیناً باقی اعضاء بھی اس سے متاثر ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کا یہ قلب ہے، اس لیے کہ پورے قرآن مجید کے مضامین وہ سورہ یاسین کے اندر جو کچھ مذکور ہے ان تمام مضامین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح جسم کے تمام اعضاء کا دل سے تعلق ہوتا ہے اور دل سے وہ اعضاء جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مربوط ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کے سارے مضامین سورہ یاسین کے ساتھ مربوط ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں 4 مضامین اللہ نے ذکر فرمائے ہیں: توحید، رسالت، کتاب، آخرت۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ یہی 4 باتیں ہوا کرتی تھی، اور یہی 4 باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی خلاصہ ہے۔ کیا کہ اے لوگو، تمہارا خالق اور مالک اور رب ایک ہی اللہ ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا رب بھی ہے، وہی تمہارا معبود بھی ہے، وہی تمہارا مسجود بھی ہے، اور تمہارے نفع اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اور اسی طرح سے تمہیں بیماریاں بھی وہی دیتا ہے، شفائیں بھی وہی دیتا ہے، اور خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، غمیاں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ رب ایک ہے، معبود ایک ہے، الہ ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہستی ہے۔ اس ہستی نے، اس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اپنا کلام اتارا ہے، قرآن مجید عطا فرمایا، اور اس قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور
اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا نام آخرت ہے، وہاں آپ سے باز پرس ہوگی، آپ سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئیں آپ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ، کہ تمہارا رب پالنے والا، معبود، مسجود، مطلوب ایک ہی اللہ ہے۔ اس نے زندگی گزارنے کے لیے احکام قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمائے، اور کس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اور ہدایت کے لیے اور اسے بیان کرنے کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، رسالت آ گئی۔ اور پھر اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے موت کے بعد، جہاں تم سے حساب و کتاب ہوگا، یہ آخرت آ گئی۔ تو یہ 4 مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر اتم درجے کے موجود ہیں، اور بڑی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ ان 4 مضامین کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں ان تمام کے تمام مضامین کا خلاصہ لوٹ کر ان 4 باتوں کی طرف ہی آیا کرتا ہے۔ کہیں اگر گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے تو وہ بھی اسی کی طرف، کہ دیکھو اللہ کو ایک انہوں نے نہیں مانا، وحدانیت کے قائل نہیں ہوئے، کس طرح سے اللہ پاک نے ان کو تباہ کیا، اور جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو کیسے سرفراز فرمایا۔ پھر جنت کا تذکرہ آتا ہے کہ ماننے والوں کو کے لیے جنت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے، پھر وعدے، پھر وعیدیں، اور پھر اسی طرح سے جناب تذکیر، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر کرتا ہے، ان تمام کی تمام مضامین کا احاطہ اگر کیا جائے تو سمٹ کر ان 4 باتوں کے اندر سارے مضمون ضم ہو جاتے ہیں: توحید، رسالت، کتاب اللہ اور آخرت۔ تو آغاز میں، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 مکالمے بھی ذکر ہیں، 4 مکالمے، گفتگو۔ ایک مکالمہ ہے مرسلین کا قوم کے ساتھ، پھر ایک رجل واحد کا قوم کے ساتھ ایک مکالمہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ مکالمہ، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایک شخص کا مکالمہ جو آخر میں ذکر ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آغاز ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ایک قرآن حکمت والے قرآن کی قسم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسالت کی بات آ گئی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ کس نے کلام اتارا؟ تنزیل العزیز الرحیم، اس اللہ نے اتارا جو بڑا مہربان اور غلبے والا ہے، اور تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ پھر جو نہیں مانتے ان کے دلوں کے اندر، جن کے دلوں کے اندر کفر اور نفاق اور شک ہے، اور جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، وہ جھکنے سے قاصر ہیں، اور اسی طرح سے ان کے سامنے دیواروں کو ڈال دیا گیا ہے، پردے حائل کر دیے گئے ہیں، اب وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، چاہے آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ہاں، آپ سمجھائیں گے کس کو، آپ کی نصیحت فائدہ دے گی کس کو؟ من اتبع الذکر، جو قرآن کی اتباع کرے گا، وخشی الرحمن بالغیب، اور جو اللہ پاک سے بن دیکھے، بغیر دیکھے اللہ پاک سے ڈر رکھتا ہے، اللہ کے عذاب کا جسے خوف ہوتا ہے، ایسوں کو آپ مغفرت اور بخشش کی خوشخبری سنائیے۔ اور ان کو یہ پیغام دے دیجئے جو نہیں ماننے والے، کہ ان کی ایک ایک بات ہم لکھ کر رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اور ان کے پاؤں کے نشانات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، جہاں جہاں یہ گئے ہیں، یہ سب قیامت کے دن زمین کے خطے اور زمین کے وہ حصے گواہیاں دیں گے ان کے خلاف، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ پہلا جو ہے مکالمہ آیا ہے۔ توحید کے ساتھ ساتھ یہاں رسالت کا بھی بیان ہے، اور یہ مرسلین کا مکالمہ ہے، بھیجے ہوئے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ایک قوم کے پاس گئے، اور قوم کو جا کے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، قوم نے کہا کہ نہیں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، کچھ بھی اللہ نے نہیں نازل کیا۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہم بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے۔ جب قوم نے نہیں مانا تو قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب کی صورتیں اترنا شروع ہو گئیں، قحط سالی میں مبتلا ہوئے، تو کہنے لگے، ان مرسلین سے کہنے لگے، بھیجے ہوئوں سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس سے باز نہ آئے اس دعوت سے تو آپ کو پتھر مار کر ہم سنسار کر دیں گے، یہ تمہاری نحوست ہے۔ رسول نے انہوں نے جواب دیا، طائرکم معکم، نحوست ہمارے ساتھ نہیں ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، ان ذکرتم، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے قوم کا مرسلین کے ساتھ۔ دوسرا مکالمہ ہے ایک رجل واحد کا قوم کے ساتھ۔ ایک شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے آ کے مرسلین سے پوچھا، آپ کون ہو، آپ کیا دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے
اور اس کو دعوت دی، اور اس نے کہا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ انہوں نے دعائیں کی، وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اس نے بھی ایمان لایا اور اس نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ کی اور کہنے لگا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے اجر نہیں مانگتے، ان کی اتباع کر لو، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہوا، میں کیوں نہ بندگی کروں اس ایک اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا اس اللہ کے علاوہ اگر میں کسی اور کو معبود بناؤں گا تو اگر اللہ پاک نے میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کیا تو اس نقصان کو کون ہٹا سکتا ہے؟ میں تو صرف اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ قوم نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ قتل ہو گیا تو اس نے ایک تمنا ظاہر کی، اے اللہ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد قال یا لیت قومی یعلمون، یہ کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چلے میرے رب نے میرے لیے جنت میں کیا عزت کا مقام بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے کتنی عزتیں دی۔ اللہ کو اس کی ادا، اس کی دعوت، حق کی تائید کرنا، حق کی توثیق کرنا، بھیجے ہوئوں کی تائید کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی۔ اس کے کلام کو، اس کی تقریر کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ عطا فرمائی۔ وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو جب ہلاک کریں اور تباہی کا فیصلہ کریں تو ہم آسمان سے فرشتوں کے لشکر در لشکر اتاریں گے، نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک چیخ آئی، ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب کو تباہ کر دیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لہٰذا تم اس بات کو مت دیکھو کہ اتنا بڑا لشکر اترے گا۔ اور پھر اس کے بعد قدرت کے دلائل سمجھائے، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ نہیں دیکھتے ہو کہ بنجر زمین کو اللہ نے کس طرح سے قابل کاشت بنایا اور اس میں سے قسمہ قسم کے پھلوں کو اور سبزوں کو نکالا، اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ وآیۃ لہم اللیل، اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ رات، اس سے اللہ پاک دن کو لے آتا ہے، دن سے رات کو لے آتا ہے، سورج اور چاند کا نظام ہے، اور والقمر قدرناہ منازل، چاند اپنے مدار کے اندر چکر لگا رہا ہے، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، چاند اور سورج میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دن رات میں کوئی ٹکراؤ نہیں، ہر ایک اپنے وقت کے مطابق چل رہا ہے۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی کی وجہ سے جب تباہ کیا تھا اس وقت ایمان والوں کو نجات دی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ پھر ایک سوال کا جواب دیا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کہتے ہیں انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، جس کو اللہ فقیر رکھنا چاہتا ہے ہم اس کو کیوں کھلائیں؟ اللہ نے جب اس کو نہیں کھلایا تو ہم کیسے کھلا سکتے ہیں؟ پھر قیامت کا بیان، ونفخ فی الصور، وہ وقت یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں یہاں سے اٹھا دیا، ہم تو اطمینان سے تھے۔ ان کانت الا، کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے تمہیں بتایا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز لگے گی، سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، آج کسی پر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوں گی، اور اصحاب جنت وہ اطمینان سے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں اور ان کے چاہنے والے اور ایماندار لوگ بڑے سکون سے رہ رہے ہوں گے، اور جو وہ مانگیں گے اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہوگا، اور کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم لوگ الگ ہو جائے۔ یہ تیسرا مکالمہ ہے جو اللہ کا نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ میدان محشر میں اللہ سوال کرے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تو میں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اور تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم سے یہ کہا تھا کہ صرف میری بندگی کرنا اور میرے راستے پر چلنا، میری شریعت کو ماننا، یہ سیدھا راستہ ہے، اور تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان نے تم سے پہلے کتنوں کو گمراہ کیا؟ افلا تعقلون، پھر تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ گزشتہ قوموں کے حالات تمہارے سامنے نہیں تھے؟ شیطان کے مکر و فریب داؤ تمہارے سامنے نہیں تھے؟ تمہیں سیدھا راستہ سمجھایا ہے، شیطان کا مکر و فریب بھی بتایا ہے، شیطان کا عدو مبین اور دشمن ہونا بھی تمہیں سمجھایا ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھے؟ چلو اب ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اور آج تمہیں داخل ہونا پڑے گا گناہوں کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے، اور انسان کچھ عذر کرنا چاہے گا اللہ پاک منہ پر مہر لگا دے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہیاں دیں گے کہ اس نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، اور ارشاد فرمایا اگر ہم چاہیں جس وقت یہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں، اور ہم چاہیں اسی وقت ہلاکت میں ان کو لے آئیں اور تباہی کی طرف ان کو لے آئیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ،
افلا یعقلون، جو پروردگار بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں لے آتا ہے وہ تمہیں موت کے بعد اٹھانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، شروع میں قرآن کا تھوڑا سا بیان تھا کتاب کا، اور یہاں پر بھی وما علمناہ الشعر، یہ قرآن کوئی شعر نہیں ہے اور نہ نبی کو زیب دیتا ہے، ان هو الا ذکر، یہ سراسر نصیحت ہے اور یہ پڑھا جانے والا واضح قرآن ہے۔ کیوں اتارا؟ لینذر من کان حیا، تاکہ جو ڈرنا چاہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کو آپ ڈرائیں، ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر عذاب کے فیصلے ثابت ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے چند نعمتیں ذکر فرمائی، یہ سب، یہ جانور، یہ چوپائے، یہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فلا يحزنک قولهم، لہٰذا آپ کو اب لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ہم سب باتوں کو جانتے ہیں۔ اب ایک مکالمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک سرداران مکہ میں سے ایک سردار آیا اور آ کر کہنے لگا، ہاتھ میں ایک ہڈی لے آیا اور وہ سیدھا ہڈی کسی قبرستان سے اٹھا کے لے آیا اور اس کو اب مسل رہا ہے اپنے ہاتھ پر اور پھونک رہا ہے اس کو، اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، تو کہتا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، کون اسے زندہ کرے گا؟ یہ بوسیدہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد اسے کون زندہ کرے گا؟ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ پوچھتا ہے کہ کون زندہ کرے گا؟ کیا یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے؟ یہ اپنے بچپن کو بھول گیا ہے؟ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ اور یوں کہتا ہے من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون بوسیدہ کو زندہ کرے گا؟ قل، کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پروردگار ان کو زندہ کرے گا، وہ رب جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ اچھی طرح سے اپنی مخلوق کو جانتا ہے، جو ذرات کو بھی جانتا ہے کہ کہاں کہاں اس کے ذرات منتشر پڑے ہیں، اور جس نے آگ تمہارے لیے اس کائنات میں پیدا کی ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کیا جس رب نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور تمہیں بنایا، کیا وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں دوبارہ اٹھا لے؟ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی سالوں کا کام نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اور جب وہ ارادہ کرے گا اس سے کہے گا پیدا ہو جا تو وہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جا تو ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارادہ کن، جیسے ہی ارادہ کرے گا، ارادے کا نام وجود ہے، اس کا ارادہ کرنا تو شے کا وجود میں آنا، اور ارادہ کرنا قیامت کا قائم ہونا، ارادہ کرنا سب کا اللہ کے حضور پیش ہو جانا، اس طرح سے یہ نظام ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا، سورۃ الصافات ہے، یہ بھی 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آیات قدر چھوٹی چھوٹی آیات مختصر ہیں۔ اس کا موضوع ہے ان الہکم لواحد، تمہارا پروردگار ایک ہی اللہ ہے۔ قسمیں کھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی قسمیں، اور اسی طرح سے قرآن اتارنے والے ملائکہ کی قسمیں، اور والزاجرات زجرا، اور اسی طرح سے بادلوں کو ہنکا کر لے جانے والوں کی قسمیں، ان الہکم لواحد، تمہارا پروردگار صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ کون؟ جو آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ، اور مشرق اور مغرب اور مشارق اور مغارب اور مشرقین اور مغربین کا مالک ہے۔ اور اس نے کیا بنایا؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اس نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، اور جو شیطان اوپر جاتے ہیں ملائکہ کی بات کو اچکنے کے لیے، جیسے ہی کوئی شیطان وہاں جاتا ہے وہ ستارہ اس پر پڑتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ پروردگار ہے تمہارا، اور وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اگر اس کو تم نہیں مانو گے، اس کی بندگی پر نہیں آؤ گے، تو یاد رکھنا تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ایک چیخ، ایک آواز لگے گی، سب میدان محشر میں پیش ہو جائیں گے۔ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، حکم ہوگا سب کو جمع کرو ان ظالموں کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کی ہے، اور جن جن کی پوجا بھی کی ہے ان کو بھی لے آؤ، سب کو جمع کرو۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، آج ان سے پوچھا جائے گا۔ آج کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، آج کوئی تعلق کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں سوائے ان تعلقات کے جو ایمان کی بنیاد پر تھے، باقی کوئی کسی کا کوئی تعلق کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور پھر کچھ جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کے پھر یہ مضمون سمجھایا،
قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک جنتی یہ کہے گا اے اللہ دنیا میں ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ یقول انک لمن المصدقین، اور مجھے تانے دیا کرتا تھا کہ تو قیامت کا اقرار کرنے والا ہے، تو رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، کیا ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو؟ تو کہیں گے جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جان کر دیکھا گیا جہنم کے بیچوں بیچ میں وہ پڑا ہوا ہوگا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور یہ جنتی اس کو دیکھ کر کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو مجھے تو گمراہ کر چکا ہوتا، میرے اوپر اللہ کا فضل تھا۔ یہ بری صحبت اٹھانے والے اور بری صحبت اختیار کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے اس دنیا میں جو بری صحبت اٹھائے گا اس کا انجام بڑا بد اور برا ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، فرمایا یہ جنت میں داخل ہو جانا یہ بڑی کامیابی ہے، ایسے کام کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے، ایسے عمل کے لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے۔ اور وہ جہنم کے جو درخت، زقوم کے درخت، انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ان کو ہم نے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے ظالموں کے لیے، اور یہ جہنم کے نیچے سے نکلنے والے درخت ہیں، اور ان کو جب کھائیں گے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی ان سے پھل کھائیں گے اور اپنے پیٹوں کو بھریں گے، اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو بھوک مسلط کی جائے گی، اس بھوک پر یہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کامیاب اور مقربین لوگوں کے تذکرے کیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک اعمال کی بنیاد پر کیسا ان کو قرب عطا فرمایا، اور ان کے تذکرے رہتی دنیا تک اچھے ناموں کے ساتھ لوگ کرتے رہیں گے۔ سلام علی نوح فی العالمین، کہ جہان والوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح سے احسان اور نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہ رسولوں کے ساتھ کوئی اختصاص نہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح ہمارا مقرب بندہ تھا، ہمارے خاص لوگوں میں سے تھا، اور ان کی نسل میں سے آگے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی رضا کے لیے پھر اپنا ملک چھوڑا، ہجرت کر کے منتقل ہو گئے، اور اسی طرح سے اللہ نے انہیں آزمایا۔ جب جوانی میں ان کے بیٹے اسماعیل پہنچے تو اسماعیل کو ذبح کرنے کا اشارہ ہوا تو اللہ کے حکم کے سامنے ان کو بھی لٹا دیا، اور جیسے ہی ذبح کرنے کے لیے لٹایا اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، اب تجھے اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، یہ بڑا امتحان تھا ابراہیم کا، اور اس اسماعیل کی جگہ پر ہم نے جنت سے ایک مینڈا لا کے ذبح کرا دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم کی سنت کو ہم نے قیامت تک جاری کر دیا کہ ہر سال مسلمان اس قربانی کے عمل کو وجود میں لاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، یہ ہم اے محسنین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اسحاق، اللہ پاک نے انہیں اسحاق عطا فرمائے، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر ہونے والے احسانات ان کو اللہ نے قرب عطا فرمایا۔ الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان سب انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے شدائد میں، مصائب میں استقامت اختیار کی، اور اپنی قوموں کی سخت ترین مخالفت کے باوجود بھی قوموں کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف بلاتے رہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے عذاب دکھایا، عذاب کے نشانات ظاہر ہوئے اور سجدے میں گر پڑے، دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یونس علیہ السلام کی عظیم الشان نعمت، دوبارہ نبوت اللہ پاک نے انہیں پھر عطا فرما دی، اور یونس علیہ السلام پھر واپس آئے ان پاس اور ان کو ایک عرصہ تک سمجھاتے رہے۔ اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اللہ تبارک تعالیٰ بلند و بالا ان باتوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور سلامتی ہو سب رسولوں پر جن کا تذکرہ پیچھے آیا، والحمدللہ رب العالمین، یہ حجت تام ہو گئی، دلائل تام ہو گئے، اب ساری تعریفیں اللہ کی، ساری حمد و ثنا اللہ کی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ بھی مکی صورت ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سرداران مکہ
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے مختلف اسلوب، مختلف طریقے، مختلف فریب اور طریقے اختیار کر رہے تھے، کہیں دھمکیوں سے، کہیں دبانے سے، کہیں مال کی لالچ دینے سے، کہیں کسی اور کے توسط سے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بیٹے سے، بھتیجے سے کہیے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس نے ہمارے درمیان میں جدائیاں ڈال دی ہیں، افتراق پیدا کر دیا ہے، لہٰذا اس کو کہیے کہ چھوڑ دے۔ اور یہ ابو طالب کا آخری وقت تھا، تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور کہا یہ قریش یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس پر یہ آیت نے نازل ہوئی، صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم، نصیحت والے قرآن کی قسم، آپ رسول برحق ہیں، آپ نبی برحق ہیں، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، یہ کافر لوگ یہ غرور اور تکبر اور ضد اور عناد کے اندر پڑے ہوئے، یہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ بات یہ آئی تھی، آپ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں صرف ایک بات کہوں گا، اگر اس ایک بات کو تم کہو گے تو پورا عرب اور عجم تمہارا غلام ہو جائے گا۔ اسی موقع پر ابو طالب کی موجودگی میں تو سرداروں نے کہا ایک نہیں آپ 10 کہیے ہم مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو۔ تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے کے سارے معبود کٹھے کر کے اس نے ایک بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم، کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے گستاخانہ انداز میں وہاں سے اٹھے اور کہنے لگے نہیں نہیں اپنے آلہہ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم اسی طرح سے چلیں گے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی اقتدار چاہتا ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے اس سے پہلے یہ تذکرے نہیں سنے ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا یہ قرآن اسی پر اترا ہے؟ کیا اللہ پاک کو کوئی اور نہیں ملا؟ اسی کے اوپر اللہ نے قرآن کو اتارنا تھا؟ ہم سردار تھے، ہمارے پاس مال و دولت سارے اسباب ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں اتر رہا؟ فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ بانٹتے پھرتے ہیں، جس کو چاہے نبوت دیں، جس کو چاہے رسالت دیں۔ ام لہم ملک السماوات یا آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت میں کوئی ان کی شراکت داری ہے؟ تو جاؤ شراکت داری ہے تو لے آؤ اپنا لشکر، اور اس نبی کے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کرو، اور اللہ کے خلاف جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کہ اللہ نے اس پر کیوں اتارا ہے ہمارے پر کیوں نہیں اتارا، جو لشکر آپ نے لانا ہے اللہ کے خلاف لاؤ فوجیں۔ پھر گزشتہ اقوام کے عناد کو بیان فرمایا، اے نبی آپ غم نہ کیجئے، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، قوم نوح نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، قوم سمود نے، قوم لوط نے، اور اصحاب مدین نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کا نتیجہ بدترین عذاب آیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے یوں سمجھایا، اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کر دیں، درگزر کریں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے تسلی کے لیے یہ قصے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ آپ دیکھیں داؤد کا تذکرہ آپ سنیں، اور اسی طرح سے ہم نے داؤد کو کیا نعمتیں عطا کر دی تھی، اسی طرح سے آپ کو بھی یہ نعمتیں ملے گی۔ داؤد کا تذکرہ فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ مصائب میں اس سے زیادہ پریشانیاں، اس طرح کی پریشانیاں ان پر آئی ہیں، انہوں نے ان شدائد اور پریشانیوں میں کیا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ہمارے پسندیدہ لوگ تھے، ہمارے چنے ہوئے تھے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور اہل ایمان کے لیے، تقوی داروں کے لیے تو جنت ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے، فَبِئْسَ الْمِہَادُ، بڑا بدترین عذاب ہے۔ ان سے کہا جائے گا اس عذاب کو بھگتو اور اس عذاب کو چکھو، اور قسمہ قسم کی عذاب کی شکلیں ہوں گی، اور اس وقت یہ آپس میں جن کے دنیا میں تعلقات ہیں، دنیا کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ملامتیں کریں گے، لیکن وہ ملامت بیکار ہے۔ اور آخر میں سورہ مبارکہ کے آخر میں، سورہ صاد کے آخر میں، ازلی دشمن تمہارا شیطان ہے، اس کو پھر یہاں پر ذکر فرمایا
حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا تذکرہ یہاں کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے ہمیشہ، ان قوموں کو ہمیشہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، اور اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور میں ان کو ورغلاؤں گا اور گمراہ کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو درگزر کرتا رہوں گا۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے قسم کھا کر کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا لیکن الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مقرب بندوں پر میرا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں حق بات کہتا ہوں، میں اپنے ماننے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو ان کے لیے بخشش ہے، اور تمہارے پیچھے چلنے والوں کو میں ان سب کو جہنم کے اندر بھروں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تم سب سے مجھے جہنم کو بھرنا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورۃ الزمر ہے، اور اس کا خاص مرکزی مضمون اور دعویٰ ہے الا للہ الدین الخالص، صرف پکار اللہ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، مشکلات میں، شدائد میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اور در حقیقت یہ آگے حوامیم السبع، حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں آنے والی ہیں، یہ ان صورتوں کے لیے تمہید ہے، اور چونکہ ان میں بھی یہی مضامین ہیں، ان مضامین کے لیے یہ تمہید ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اور اللہ کے کو چھوڑ کر جو غیروں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ صرف ہم قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سب کے سب باطل پرست ہیں، یہ سب کے سب غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کی قدرت کے دلائل سن لو، خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، دن کو رات پر، رات کو دن کو لانے والا، سورج چاند کا نظام بنانے والا، جو تمہیں ایک جان سے پیدا کرنے والا، اور رحم مادر کے اندھیروں کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے چوپائے اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ ان تکفروا، اور یاد رکھو اگر تم نہ شکری اور کفر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کفر سے خوش نہیں ہوتا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یہ بات طے ہے تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے برگزیدہ بنو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک انسان کا ایک مزاج ذکر فرمایا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے دوڑا بھاگا ہمارے پاس آتا ہے، اور جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں جعل للہ اندادا، یہ ہمارے ساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہے، کبھی اپنے نفس کو بیچ میں لے آتا ہے، ہاں میں نے ایسی کوشش کی ہے تو مجھے اس پریشانی سے نجات ملی ہے، کبھی کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اٹھا لو فائدے تھوڑے سے اس دنیا میں، انک من اصحاب النار۔ اور پھر مقرب لوگوں کی چند صفات ذکر فرمائی، جن کا راتوں میں اللہ کے سامنے قیام روتا ہو اور آخرت کی امید رکھتے ہوں اور اللہ پاک کی رحمت کی بھی امید رکھتے ہوں، یہ جاننے والے ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے، جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کسی جگہ پر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا تمہیں اجر دے گا، لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم وہاں رہ کر، یہ عذر تمہارا نہیں چلے گا کہ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں تھے، اس لیے ہم فرائض کی پابندی نہیں کر پائے، اس لیے ہم واجبات کی پابندی نہیں کر پائے، اس لیے ہم حرام سے نہیں بچ پائے، یہ عذر نہیں چلے گا۔ اور قیامت کے عذاب کو پھر سمجھایا اور قرآن مجید کی صفات کو ذکر فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، کتنا خوبصورت کلام اللہ نے اتارا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایمان والوں کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جب آیات جنت کی اور جہنم کی وعیدوں کو جب سنتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کی یاد اور اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے کامیابی، یہ ہے ہدایت، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اللہ اسے ہدایت دیا کرتا ہے، جس کو اللہ پاک اس ہدایت سے پھیر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔